بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا صفحہ نمبر 40 ہے. یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے. نئی بحث نہیں، پرانی بحث ہے. اس بحث کے اندر یہ ہے کہ جو ہے قضا کی مصنف منار کے مطابق جو 3 قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ قضائے مثل معقول، قضاء مثل غیر معقول، قضاء شبیہ بالادا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قضاء کی 2 قسمیں، قضاء محض، قضاء شبیہ بالادا. قضاء محض کی 2 قسمیں، مثل معقول اور مثل غیر معقول. اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ عبادات میں دی گئی ہیں، حقوق اللہ میں دی گئی ہیں. اب معاملات میں یعنی حقوق العباد میں دی جا رہی ہے. ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء فی حقوق اللہ تعالی شرع فی بیان انواعہ فی حقوق العباد. پھر جب مصنف فارغ ہوئے ہیں قضاء کی قسموں کے بیان سے حقوق اللہ میں، شروع کیا ہے اس کی قسموں کا بیان حقوق العباد میں. اس کی قسموں کا بیان حقوق العباد. فقال ومنها ضمان المغصوب بالمثل. یہ متن کی عبارت ہے. یہ اس میں متن بنا نہیں ہے. تو کہا اور اس میں سے، اور اس میں سے یعنی قضا میں سے، قضا میں سے مغصوبہ زمان کو، مغصوبہ کا زمان مثل سے، مغصوبہ کا زمان ہے مثل سے، وہ السابق اور وہی مقدم ہے، اور وہی مقدم ہے، او بالقیمت یا قیمت سے. یہاں قضا بمثل معقول کے اندر 2 قسمیں نکل رہی ہے. قضا بمثل معقول میں حقوق اللہ کے اندر قضا بمثل معقول کے اندر کیا تھا؟ نماز کی قضا نماز کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ قضا بمثل معقول تھا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہاں پر بھی جو ہے مغصوبہ چیز کا ضمان مثل کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ میرا چشمہ لے کے غصب کر لیے، رکھ لیے، بعد میں جو ہے لا کے دے دیے، تو یہ تو ادا ہو گیا. لا کے نہیں دیے، وہ ٹوٹ گیا آپ سے، وہ ٹوٹ گیا. تو کیا کرنا ہے؟ دوسرا لا کے دینا ہے. دوسرا ایسے چشمہ جو ہے ٹوٹا ہوا چشمہ لے جا کے بتائے، انہیں جو ہے سیم ویسا چشمہ آپ کو دے دیا، وہ آپ لا کے میرے کو دے دیے. یہ کیا ہے؟ مغصوبہ چیز کا ضمان مثل کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ہاں. تو یہ بھی مثل معقول ہے نہیں ہے؟ مثل معقول میں بھی یہ سابق ہے. مثل معقول کے اندر 2 شکلیں نکلی. دوسری شکل کیا رہتی؟ آپ کو وہ چشمہ جو ٹوٹ گیا ہے اس کا مثل نہیں مل رہا، یا وہ مثل نہیں دیا، انہوں بولے جتنے پیسے میں پیسے دے دیتا ہوں، تو کیا کریں آپ؟ اس کی قیمت دیے، اس کی کیا کرے ہیں؟ قیمت دیے. یہ بھی مثل ہے، لیکن یہ مثل سابق نہیں، مثل مسبوق ہے، یعنی بعد والا ہے، دوسرے نمبر کا ہے. تو قضا بمثل معقول کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں حقوق العباد میں. حقوق اللہ میں ایک ہی تھی. حقوق اللہ میں کیا تھی؟ وہ مثل معقول. مثل معقول ایک ہی تھی کہ ویسا ہی مثل دینا ہے اپنی جانب سے. یعنی نماز کی قضا نفل نماز پڑھ کے اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، اس کو اپن قضا نماز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رکھنا ہے، اس کو قضا نماز بولتے ہیں. تو قضا بمثل معقول ہو گیا وہ. لیکن حقوق العباد کے اندر، عمران، حقوق العباد کے اندر بمثل معقول کے اندر 2 چیزیں ہیں. کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے سابق ہے، اور دوسرا یہ کہ لاحق ہے، مسبوق ہے. کیا مطلب ہے؟ سابق بولے تو مثل معقول مثل کے ساتھ دینا ہے، دوسرا مثل معقول میں پیسے دینا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیمت. قضا بمثل معقول قیمتن. تو قضا بمثل معقول سوری، قضا بمثل معقول معنوی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ معنی. ٹھیک ہے. اور اس میں سے مغصوبہ چیز کا ضمان ہے مثل کے ساتھ، اور وہی سابق ہے یعنی مقدم ہے، او بالقیمت یا قیمت کے بدلے، یا قیمت سے اس کا ضمان دینا ہے، قیمت سے مغصوبہ چیز کا. ای من انواع القضاء ضمان الشیء المغصوب، یعنی قضاء کی قسموں میں سے مغصوبہ چیز کا ضمان دینا ہے مثل سے. فیما اذا غصب مثلیا، اس صورت میں جب کہ غصب کرا کسی مثلی چیز کو. چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثلی، دوسری ہوتی ہے قیمی. مثلی چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، اس جیسی دوسری چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو مثلی چیز بولتے ہیں. اور ایک قیمی، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اس جیسے مثل نظر نہیں آتا، اس جیسا مثل نظر نہیں آتا، تو اس کا عوض میں کیا ہے؟ قیمتی ہے، تو اس کو قیمی چیز بولتے ہیں. جیسے جانور ہے، کسی کا بکرا لے کے کاٹ کے کھا گئے، ویسا بکرا تو نہیں ملتا، ویسا بکرا تو نہیں ملتا. کیا رہتا پھر؟ دوسرا رہتا، اس کے مثل میں قیمتی چیز رہتی. تو فیما اذا غصب مثلیا، اس صورت میں جب کہ غصب کرا کسی مثلی کو، او استہلکہ، اور اس کو ہلاک کر دیا،
ووجد المثل فيما بين الناس، اور مثل پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، مثل پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، یہ پہلی چیز ہے۔ او بالقیمت، یا قیمت کے ذریعے مثل دینا، فیما لم یکن له مثل، ان چیزوں میں جس میں مثل نہ ہو، جیسے کہ بکرے کی مثال دیا میں۔ او کان له مثل ولكن انصرم عن ايدي الناس، یا ہو اس کے لیے مثل لیکن وہ لوگوں کے ہاتھوں سے کٹ گیا ہے، انصرم مانے کٹ گیا، جیسے کہ پرانے موبائل فون تھے لیکن کوئی کیا کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اب وہ فون مل رہا نہیں مارکیٹ میں، اب وہ فون مارکیٹ میں نہیں مل رہا، وہ تھا تو مثلی لیکن اب کیا ہو گیا، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے کٹ گیا ہے، تو اس کے اب اس کا مثل کیا رہتا، پیسے رہتے، تو وہ بھی قیمی کے درجے میں آ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ تو فہذا نظیر القضاء بمثل معقول، تو یہ قضا کی نظیر ہے مثل معقول کے ساتھ، قضا کی نظیر ہے مثل معقول۔ تو قضا مثل معقول کے اندر دو چیزیں ہیں، کیا کیا ہے، مضبوط، سابق کون سا ہے، مثل، صورتاً مثل ہو وہ دینا ہے، یا اس کے بعد والا نمبر کون سا ہے، قیمت دے رہا ہے، تو یہ دونوں بھی قضا مثل معقول ہے، بولو ہاں، تو یہ قضا مثل معقول کی مثال ہے۔ لأن المثل والقیمت کلاہما مثل معقول، اس لیے کہ مثل اور قیمت دونوں کے دونوں مثل معقول ہیں، دونوں کے دونوں مثل معقول ہیں، تو پہلے کو سابق کو مثل سوری بولتے اور مسبوق کو کیا بولتے، مثل قیمی، معنوی بولتے۔ اما الاول فظاہر، بہرحال بیلا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ مثل ہے صورتاً اور معنن، اس لیے کہ وہ مثل ہے صورتاً اور معنن۔ واما الثانی فهو ايضا مثل معنن، اور بہرحال دوسرا تو وہ بھی مثل معنوی ہے، وہ بھی کیا ہے، مثل ہے معنن، وان لم يكن صورتاً، اگرچہ کہ وہ صورتاً نہ ہو لیکن یہ بھی مثل معقول ہے، یہ بھی مثل معقول ہے۔ ولكن الاول کامل والثانی قاصر، لیکن پہلے والا کامل ہے اور دوسرے والا قاصر ہے۔ کیا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ قضا بمثل معقول کامل، جس کو کامل صورتاً جو مثل ہے، اور دوسرا کیا ہے جو مسبوق ہے اس کو کیا بولے، قضا بمثل معقول قاصر۔ ولہذا قال وهو السابق، اسی وجہ سے مصنف نے کہا وہ سابق ہے، ای المثل السوری سابق على المثل المعنوی، یعنی مثل سوری سابق ہے مثل معنوی سے۔ فما دام وجد المثل السوری لم ينتقل الى المثل المعنوی، جب تک کہ مثل سوری پایا جائے نہیں منتقل ہوگا مثل معنوی کی طرف، جب تک کہ مثل سوری پایا جائے مثل معنوی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ ففیہ تنبیہ، اس میں تنبیہ اس بات کی کہ علی ان القضاء بمثل معقول نوعانی، کہ قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ مثل معقول قاصر، ٹھیک ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو جو حقوق اللہ میں بھی ملتا ہے نا بھائی، یہ تو حقوق اللہ میں بھی ملتا ہے، آپ حقوق اللہ میں بھی کامل و قاصر بول سکتے ہیں، وہاں نہیں بولے، وہاں تو خالی مثل معقول اور مثل غیر معقول کی چھوڑ دیے، مثل معقول نماز کی قضا بولے، مثل غیر معقول روزے کی قضا فدیے کے ساتھ بولے، سمجھ گئے؟ تو جواب دے رہے ہیں لا یقال، نہ کہا جائے مثل هذا متحقق فی حقوق اللہ تعالی ایضا، کہ اس جیسا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اعتراض کرنے والا بولتا ہے کہ نماز کی قضا جماعت کے ساتھ کامل ہے اور اس کی قضا اکیلی قاصر ہے، سمجھ گئے نا؟ بولنے والا کیا بولتا ہے، نماز کی قضا نماز کے ساتھ ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ کرے تو وہ نماز کی قضا مثل معقول کامل، اگر غیر جماعت کے ساتھ نماز کی قضا کرے تو قضا بمثل معقول قاصر، ایسا بول سکتے نا بھائی آپ؟ تو مصنف فرما رہے نہیں بول سکتے، وہ کیا بول رہے ہیں، فإن قضاء الصلاة بالجماعة کامل، اس لیے کہ قضا نماز جماعت کے ساتھ کامل ہے اور اس کی قضا اکیلے میں قاصر ہے۔ فلما لم يتعرض له، تو کیوں نہیں چھیڑا مصنف نے اس کو، کیوں نہیں چھیڑا مصنف نے اس کو؟ تو مصنف جواب دے رہے ہیں لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں عندهم قضاء الصلاة منفرد کامل، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں تو جو ہے نماز کی قضا جماعت کے نماز کی قضا اکیلے پڑھنا ہی کامل ہے، نماز کی قضا قضا کامل ہے، لیکن اگر آپ کو موقع مل گیا، پورے لوگوں کی جماعت چھوٹ گئی تھی، نماز کی قضا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تو اس کو اکمل بول سکتے ہیں، اس کو اکمل بول سکتے ہیں، وہاں قضاء کامل اور قاصر کی تفسیر نہیں ہے بول رہا ہے۔ وبالجماعت اکمل، اور جماعت کے ساتھ اکمل ہے۔ ولا یقیسون حال القضاء على حال الاداء، اور وہ قیاس نہیں کرتے ہیں قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر، سمجھئے نا؟ ادا میں جیسے ادا کامل ادا قاصر ہے، قضا میں قضا کامل قضا قاصر نہیں کرنا چاہیے بول رہے مصنف، زیادہ زیادہ اکمل بول سکتے ہیں، زیادہ زیادہ اکمل بول سکتے ہیں۔ بہرحال وزمان النفس والاطراف بالمال، اور نفس کا زمان اور اطراف کا مال کے بدلے میں، کیا مطلب بھائی؟
وہ مثالیں چل رہی ہیں. ایک ہے حقوق العباد کے اندر قضاء بمثل معقول، اس کی دو قسمیں ہو گئی، کامل اور قاصر. اور قضاء بمثل غیر معقول، اس کی مثال ہے نفس کا ضمان اور اعضاء کا ضمان مال کے بدلے. نفس کا ضمان بولتا ہوں، اسحاق میں جو بہترین تیر انداز ہے، 12 سنگھ کا جارا بول کے انہوں کیا کر دی، اللہ کو مار دیے، سمجھ گئے نا. تو کیا ہو گیا، انہیں ہلاک ہو گیا. تو اس کا نفس چلا گیا نا بھائی. قتل خطا ہے، قتل خطا میں کیا دینا ہے آپ کو، دیت دینا ہے. قتل خطا میں دیت دینا. اور دیت کیا دیتے ہیں، دوسرے اللہ کو پیدا کر کے دیتے، کیا نہیں دیتے، اونٹ دیتے نا، سونٹ دیتے. اسی طرح پر جو ہے کسی کا، ارے یوں دیکھ رہا کیا میاں، خالی انسان ہی نہیں، ارے اس کا ایک انگوٹھا کٹے تو بھی سونٹ دینا ہے، ایک عضو کامل بھی کٹے تو سونٹ دینا ہے. عضو کامل کیا ہے بھائی، ہاتھ ہے، انگوٹھا بھی عضو کامل ہے. بغیر انگوٹھے کے تم کام کر کے دیکھو، کسی کا انگوٹھا کٹنا پورا ہاتھ کٹنے کے برابر ہے، معلوم. ہاں عضو کامل ہے وہ. عضو کامل کی وجہ سے، عضو کامل کی وجہ سے اس میں بھی پوری پوری دیت ہے. تو بہرحال نفس کا بدلہ کیا ہے، یہاں پھر مال ہے، 1000 دینار یا سونٹ. اسی طرح اعضاء کا بدلہ، اطراف بولے تو اعضاء کا بدلہ بھی کیا ہے، مال. سمجھ گئے. تو قضاء بمثل غیر معقول، نفس میں اور مال میں زمین آسمان کا فرق ہے نا بھائی. اگر کوئی عمران کو مار دیا، انہیں 1000 نہیں 10,000 دینار بھی لایا، تو کیا عمران کی اماں کو عمران کا بیٹا ملتا، اس کی اماں کو عمران ملتا نہیں ملتا. ایسا تو یہ جو ہے دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے شریعت نے کیا بتا دیا ہے بھائی، مثل بتا دیا ہے، دینا غیر معقول ہے. احتشام کیا ہے، یہ غیر معقول، مثل غیر معقول، خالق غیر معقول نہیں. اور نفس کا ضمان یعنی جان کا، اور اطراف کا یعنی اعضاء کا ضمان مال کے ساتھ. هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول فإن ضمان النفس المقتولة، اس لیے کہ ضمان نفس مقتولہ کا جو خطأ مقتول ہوا ہے، پورا ترجمہ ایسا دیکھو، فإن ضمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية والاطراف المقطوعة خطأ بكل الدية او بعضها، اس لیے کہ نفس مقتولہ کا ضمان، نفس مقتولہ خطأ کا ضمان، کیا بولیں گے، کیا مطلب، خطأ جو قتل ہوا ہے، خطأ یعنی غلطی سے جو قتل ہوا ہے، اس کے جو نفس ہے اس کا ضمان پوری دیت کے ساتھ، اور کٹے ہوئے غلطی سے کٹے ہوئے اعضاء کا ضمان پوری دیت کے ساتھ، غلطی سے کٹے ہوئے پوری دیت کے ساتھ. احتشام میں جو بولا تھا وہی بات تھی، جو کامل عضو ہے، جو کامل عضو ہے وہ اگر کٹ جائے تو اس کا ضمان بھی مکمل دیت ہے، جیسے ہاتھ ہے، انگوٹھا ہے. لیکن اگر کسی انگلی کٹی تو مکمل دیت نہیں، وہاں پر کتنی دیت، آدھی دیت، 50 کتنی دیت ہے، 50. یہ آپسی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، آپسی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، میرے سے اتنا نہیں ہوتا تو کچھ کم کرا لے سکتے. آئی بات سمجھ میں. تو اعضاء کی یا قاضی طے کرتا اس کی کتنی دیت ہونی چاہیے، یا کیا کرتا. تو بہرحال غلطی سے کٹے ہوئے اعضاء کا ضمان پوری دیت کے ساتھ یا اس کی بعض دیت، غیر مدرک بالعقل، عقل کا مدرک نہیں ہے. عقل کا مدرک نہیں ہے تو عقل میں نہیں آتا، عقل جس کا ادراک نہیں کرتی، بولے یعنی کچھ سمجھ نہیں سکتی، غیر معقول. کیا مطلب اس کا، غیر معقول. اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المبتذل، اس لیے کہ کوئی برابری نہیں ہے اس آدمی کے درمیان جو کہ مالک ہے، خرچ کرنے والا ہے، وہ بین المال المملوک المتبذل، اور اس مال کے درمیان جو کہ مملوک ہے اور جس کو خرچ کیا جاتا ہے. یعنی عمران میں اور عمران کے مال میں کوئی برابری ہے ہی نہیں. 1000 نہیں 10,000 دینار بھی عمران کا بدل نہیں ہو سکتے. وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَلَّا تَهْدِرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرِمَةُ مَجَّانًا، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا ہے تاکہ، اللہ تعالیٰ نے تو بس اس کو مشروع کیا ہے تاکہ نفس محترم بیکار، مفت میں بیکار نہ جائے. تہدری مانے بیکار ہو جانا، تہدری مانے ضائع ہو جانا، ہاں تہدرا، تاکہ ضائع نہ ہو نفس محترمہ مفت میں، نفس محترمہ مفت میں ضائع نہ ہو. انہیں بولا بھائی غلطی سے مار دیا، میں کیا کروں، تو غلطی سے مار دیا کہ کیا چھوڑ دے دیں گے، اس میں ایسی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس غلطی سے مارنے کی جو سزا ہے وہ اس کو ملے، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے نہیں اللہ نہ کے گھر والوں کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی کچھ کیا ہو جائے، دیت کے طور پر
اس نقصان کی کچھ پابجائی ہو جائے، کچھ بھرپائی ہو جائے، یہ مطلب ہے، تاکہ نفس محترم مفت میں ضائع نہ بولو، اس لیے کہ قصاص وہ تو مشروع ہوا ہے آمدن میں مساوات کے حاصل کرنے کے لیے۔ قصاص کب مشروع ہوا ہے؟ نفس کے بدلے میں نفس ہے نا بھائی، وہ کب ہوا ہے؟ آمدن قتل کرے تو ہوا ہے، وہاں پر تو برابری ہو گئی، کسی نے اللہ کو مار دیا تو اس مارنے والے کو کیا کر دیا؟ قاتل کو بھی ملانا، اگر ملانا نے اللہ کو مار دیا تو ملانا کو بھی کیا کر دیں گے؟ مار دیں گے، تو وہاں برابری ہو گئی، نفس برابر ہو گیا۔ لیکن جو ہے قتل خطا کے اندر یا اعضائے خطا کے اندر عزو کے بدلے دیت رہتی ہے، تو وہ دیت کیسے رہیں گی؟ مال کے ذریعے رہیں گے، تو اس مال میں اور اس عزو میں کوئی برابری ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس کو بولے نہیں ہاتھ لا کے دے، اگر پلاسٹک سرجری سے کوئی اچھے سے ہاتھ بنا کے انہیں دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری سے ہاتھ بنا کے دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ خیر، قصاص تو مشروع ہوا ہے، اس لیے کہ قصاص تو مشروع ہوا ہے جبکہ وہ آمدن ہو، اس لیے کہ جبکہ وہ آمدن ہو برابری کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہاں ہے محترم؟ کہاں ہے وہ سبق؟ کہاں ہے؟ تو دیکھو میں صحیح بتا رہا کیا؟ تو قصاص میں کیا ہے؟ برابری، اور کب ہوتا ہے؟ وہ آمدن میں ہوتا ہے، خطان میں تو قصاص نہیں ہوتا، لیکن نفس محترم بیکار نہ جانا چاہیے، اس واسطے جو ہے کچھ نہ کچھ دلانا چاہیے۔ کیا دلاتا ہے وہ؟ کچھ بھی بولے دیت دلاتے ہیں یہاں، کچھ بھی بولے تو 25-50 ہزار دے کے چھوڑ دیتے۔ بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔